جس کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تیری تخلیق اور تجھے اس کائنات میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتا، اور اے احمد اگر علی کی تخلیق اور علی کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بھیجتا، اور اے محمد و علی اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں کبھی آپ دونوں کو بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ جن کی یاد میں یہ محبین، یہ عشاق اپنی تمام تر مصروفیتوں کو چھوڑ کر آپ کی شہادت کا دن گزر کے صف عزا پر تشریف فرمائے۔ کون ہے فاطمہ؟ کیوں خدا فرما رہے لولا فاطمہ تو لما خلقتکما؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ میرے عزیزو ابھی آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، میں آج انہیں لفظوں پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ یہ 5 نمازیں جتنے بھی محدثین ہیں، سیرت نگار اور تاریخ نویس، طبقات ابن سعد لے لیجیے، تاریخ طبری لے لے، تاریخ اسد الغابہ لے لیجیے، اور باقی جو یعقوبی ہے، مسعودی ہے، ابن عساکر، تاریخ مدینہ و دمشق، اور باقی جو حدیث کی کتابیں، اس دور میں امام ناصر الدین البانی سے پیچھے چلنا شروع ہو جائیے، شمس الدین ذہبی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، سیاہ ستہ کے، یا جو بھی حتی سیرت کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، سب نے لکھا ہو، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کیا تھی؟ کون ہے؟ فاطمہ۔ بس آج تمہید استوار ہو جائے اور کل سے یہاں سے بات آگے بڑھے گی۔ کتنی تھی ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد؟ جی نہیں، جی 17 نہیں تھی۔ نہ کسی سنی نے اختلاف کیا، نہ کسی شیعہ نے آج تک، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی تاریخ اور سیرت کی کتاب اٹھائیے، پڑھیں، مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد صرف 10 تھی، 2 صبح کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، اور 2 عشاء کی۔ اور تمام تر سیرت نگاروں نے، مورخین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگلی 7 رکعتوں کا اضافہ، آپ سید سلمان ندوی کو لے لیجیے، ابو الحسن ندوی کو لے لیجیے، مولانا شبلی نعمانی، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ مدینے میں، مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 10 تھی، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، ظہر کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ، عصر کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ، مغرب کے ساتھ 1 رکعت کا اضافہ، عشاء کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ۔ تو یہ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی۔ تو پروردگار نے جب ظہر، عصر اور عشاء ان 3 نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ کیا، تو پھر فجر کے ساتھ اضافہ کیوں نہیں فرمایا؟ اور پھر مغرب کے ساتھ صرف 1 رکعت کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ کیا خدا کے ابھی ہماری طرح احساسات ہیں، جذبات ہیں؟ جیسے ہم جذبات میں آ کے کسی کو 2 دے دیں، کسی کو 1 دے دیں، کسی کو کچھ نہ دیں؟ نہ، خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، خدا خود احساسات، جذبات اور عواطف کا خالق ہے۔ تو پھر کیوں 3 نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ کیا، ایک میں صرف 1 کا، اور 5ویں نماز میں کوئی اضافہ نہیں کیا؟ تو خمینی بت شکن نے اور استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، جو اپنے زمانے کے تمام علوم پر، علوم قدیم و جدید اور علوم غریبہ پر محیط تھے، مسلط تھے، عارف تھے، فلسفی تھے، مفسر تھے، منہاج البراء، نہج البلاغہ شرح جسے مرزا حبیب اللہ خوئی لکھ رہے تھے، اور ان کی اب وفات ہو گئی اور ادھوری رہ گئی، اسے مکمل کر رہے تھے۔ اپنی کتاب 1001 نکتہ میں انہوں نے اور دیگر بعض محدثین نے لکھا اس اضافے کا فلسفہ کیا۔ اول جعل میں شارع نے، خدائے حکیم نے جب نماز کو جعل کیا، بنایا، قرار دیا، تو اس کی اصلی حیت 2 رکعتوں پر مشتمل تھی، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، اور 2 عشاء کی۔ پھر مکہ پہنچنے کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد 7 مزید رکعتوں کا اضافہ کیا،
زور کے ساتھ 2، عصر کے ساتھ 2، عشاء کے ساتھ 2، مغرب کے ساتھ 1 اور فجر کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں کیا. تو لکھا خمینی بت شکن نے اور آیت اللہ حسن زادہ عامری جیسی برجستہ شخصیتوں نے کہ یہ جو اللہ نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد ظہر کی سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر. یہ جو 2 رکعتیں بعد میں اضافہ ہوئیں یہ اعزاز مصطفیٰ میں، یہ احترام رسالت میں، یہ ختمی مرتبت کے نور کی تجلی کا مظہر ہے. اور اعزاز مصطفیٰ میں حق تعالی نے بشر پر یہ 2 رکعتیں واجب قرار دیں. بندگی اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، لیکن اعزاز مصطفیٰ میں. اور عصر کی دوسری 2 رکعتیں اعزاز مرتضیٰ میں، اور مغرب کی 1 رکعت اعزاز فاطمہ میں، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز امام حسن مجتبیٰ میں، اور فجر کی ہیں ہی 2. یعنی خدا بشر کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو کچھ خدا کا ہے سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے سب خدا کا ہے. ابھی آپ راولپنڈی میں اور کبھی جب آپ سفر کریں یہاں سے باہر تشریف لے جائیں اور اتنا فاصلہ طے کر لیں کہ آپ کی نماز قصر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں. لیکن مغرب کی بدستور 3 رہتی ہیں. ایسا نہیں کہ کم کر کے 2 کر دیں یا 1 کر دیں. اور فجر کی 2 رکعتیں رہتی ہیں. ایسا نہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں میں سے 1 پڑھیں 1 نہ پڑھیں. تو فجر میں اور مغرب میں تخفیف نہیں ہے، تخفیف نہیں ہے. باقی 3 نمازوں کی 2 رکعتوں میں تخفیف ہے. تو پروردگار نے کیوں فجر میں اور مغرب میں تخفیف نہیں رکھی اور باقی 3 نمازوں میں؟ اس لیے کہ خدا اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، حسن کا حق بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ کبھی بھی فاطمہ اور حسین ابن علی کا حق معاف نہیں کر سکتا. اللہ